انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے۔ آپ نہ بالکل دودیا تھے اور نہ بہت زیادہ گندمی۔ آپ کے بال نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے اکڑے ہوئے تھے۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبی بنایا۔ آپ مکہ میں 13 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ اللہ نے آپ کو 63 سال کی عمر میں وفات دی۔ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک درمیانے تھے، نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے نہ گھنگریالے، اور وہ کانوں اور کندھوں کے بیچ تک تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کے 2 تسمے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی ایک جوتے میں نہ چلے، یا تو دونوں پاؤں میں جوتے پہنے یا دونوں پاؤں ننگے رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی تھی اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی، اور آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند کرتے تھے جب وضو کرتے اور جب کنگھی کرتے اور جوتا پہنتے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لباس قمیص تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین کلائی تک ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھاری دار یمنی کپڑا پہننا پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، سفید کپڑے استعمال کرو، تمہارے زندہ بھی انہیں پہنے اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دو، کیونکہ یہ تمہارے بہترین لباس میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے جتنا ابھرا ہوا گوشت تھا، جس کا رنگ آپ کے جسم کے رنگ سے مشابہ تھا، اسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ عقیق حبشہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگینے والے حصے کو ہتھیلی کی جانب رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنتے تھے، پھر عمر رضی اللہ عنہ پہنتے تھے، پھر یہ انگوٹھی عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ اریس والے کنویں میں گر گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خضاب نہیں لگایا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں کنپٹیوں پر چند بال سفید تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف 20 کے قریب بال سفید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہندی لگانا ثابت ہے، لہٰذا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر مہندی نہیں لگاتے تھے، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرمے کا استعمال کرو، کیونکہ یہ نظر کو روشن کرتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح والے دن مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامہ باندھتے تو امامے کو کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، گویا سورج آپ کے چہرے پر چل رہا ہو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیز چلنے والا کوئی نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی گئی ہو اور ہم پوری کوشش سے آپ کے ساتھ چلتے اور آپ کی رفتار میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو کھانا بے حد پسند تھا، دستی کا گوشت آپ کو بے حد مرغوب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگچی کا باقی ماندہ کھانا بھی پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سرید روٹی کو چور کر شوربے میں بھگو کر بنایا ہوا کھانا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اس سے گرد و غبار دور کرے اور اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ نے ہمیں پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بھی نہیں کھاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھتے تھے، جس پر کھڑے ہو کر وہ رسول اللہ کے لیے فخریہ اشعار پڑھتے تھے، یا وہ اپنی شاعری کے ذریعے رسول اللہ کا دفاع فرماتے تھے، اور رسول اللہ فرماتے تھے، اللہ حسان کی مدد روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرماتا ہے، جب تک وہ اپنے اشعار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے فخر کرتے یا آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ خاص طور پر رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا، اور رسول اللہ نے جنگ بدر کے دن اپنی ذوالفقار نامی تلوار علی رضی اللہ عنہ کو انعام میں دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت واضح اور علیحدہ علیحدہ کلام فرماتے، جسے آپ کے پاس بیٹھا ہوا شخص یاد کر لیتا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اہم حالات میں ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا سے اچھائی ہی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شرم و حیا ہی نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ دار کنواری سے زیادہ شرم و حیا والے تھے، اور آپ جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر ظاہر ہو جاتا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، بس آپ نے مجھے کبھی اوئے تک نہیں کہا، اور نہ میرے کسی کام کے بارے میں ایسے کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی جب ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے۔ پھر آپ نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ آیا تو آپ نے سختی کے بجائے نرمی سے گفتگو کی۔ پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے پہلے وہ بات فرمائی پھر اس شخص کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں یا فرمایا اس سے دور رہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنے ہتھیار، ایک سفید خچر اور ایک زمین جسے آپ خود صدقہ کر گئے تھے کے سوا اور کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماہی ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے، حاشر ہوں، لوگ میرے قدموں پر اکٹھے کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، یعنی آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اور مدینہ میں 10 سال رہے اور 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا اے 2 کانوں والے۔ چونکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کان لگا کر سنتے اور یاد رکھتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہتے تھے اے 2 کان والے۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک سواری عطا فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے سواری کے لیے اونٹنی کا ایک بچہ دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے ام فلاں جنت میں بوڑھی داخل نہیں ہوگی۔ تو وہ عورت روتے ہوئے واپس پلٹی۔ آپ نے فرمایا اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگی بلکہ جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پہ آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کرتے، پھر ان دونوں پر یہ سورتیں پڑھتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پڑھ کر پھونک مارتے، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک وہ پہنچتی پھیرتے اور شروع کرتے اپنے سر، چہرے اور بدن کے اگلے حصے سے، اور ایسا آپ 3 بار کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عطر دانی تھی جس سے آپ عطر لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطر کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پیر کے روز ہوا۔ آپ کی بیماری سے لے کر وفات تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی نبوی حکم کے مطابق لوگوں کو نماز پڑھائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو وفات کے وقت دیکھا، آپ کے پاس ایک پیالے میں پانی تھا اور آپ اس پیالے میں اپنا ہاتھ داخل فرماتے، پھر اپنے چہرے پر پھیرتے، پھر فرماتے اے اللہ موت کی سختیوں اور تکلیفوں میں میری مدد فرما۔
جب رسول اللہ فوت ہوئے تو لوگوں نے آپ کے دفن کی جگہ کے بارے میں اختلاف کیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے وہ چیز سنی جسے میں نے نہیں بھلایا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس جگہ نبی کی روح قبض کرتا ہے جہاں وہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں، آپ کو آپ کے بستر والی جگہ میں دفن کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا بوسہ لیا۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا لوگ حجرے میں داخل ہوں گے، تکبیریں کہیں گے، درود پڑھیں گے، دعا کریں گے اور باہر آ جائیں گے، اور اسی طرح سب کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔